وقتوں پہلے کی بات ہے، کسی جنگل میں ایک پیڑ پر بندروں کا جھنڈ رہا کرتا تھا۔ اس بندروں کے جھنڈ میں ایک سونو نام کا بندر بھی تھا جو بہت بے وقوف تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتا تھا اور ہمیشہ اپنے جھنڈ کے بندروں پہ روب جھاڑتا رہتا تھا۔ جھنڈ کا کوئی بھی بندر جب بھی اپنے لیے کوئی مستقل گھر بنانے کی بات کرتا تو سونو اس سے کہتا، ارے بے وقوف، ہم کوئی پرندے ہیں جو گھر بنا کے رہیں گے؟ ہمارے آباء و اجداد نے کبھی گھر نہیں بنایا تو ہم کیوں گھر بنائیں گے؟ ارے بندر گھروں میں نہیں، پیڑوں پر لٹکتے اور اچھلتے کودتے ہی اچھے لگتے ہیں۔ اور اب وقت بدل چکا ہے، ہمیں بھی اپنے پرانے رواجوں کو چھوڑنا ہوگا اور اپنے لیے گھر کا انتظام کرنا ہوگا۔ سونو اس بندر کو ڈانٹ کر کہتا، تو اپنی نصیحت اپنے پاس رکھ، زیادہ عقل مندی چاڑے گا تو میں تمہیں اپنے جھنڈ سے نکال دوں گا۔ سونو کی دھمکی سے ڈر کر بیچارہ بندر چپ ہو گیا۔ اسی طرح سے ان بندروں کا وقت گزر رہا تھا۔ پھر گرمی کا موسم گزر جاتا ہے اور برسات کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دن کی بات ہے، اس دن بہت زیادہ تیز بارش کے ساتھ ساتھ بہت بھیانک آندھی بھی آئی۔ آندھی کی وجہ سے کئی پیڑ ٹوٹ گئے اور بندروں والا پیڑ بھی گر گیا تھا۔ بندروں کے پاس رہنے کے لیے کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا، اسی طرح بندر ٹوٹے ہوئے پیڑ پر ہی بیٹھے رہے اور بارش میں بھیگتے رہے۔ بارش کے بند ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ کئی گھنٹوں کے بعد پھر سب بندروں نے مل کر سونو سے کہا، سونو، بندر دوسرا ٹھیک ہی بولتا تھا، اگر ہم نے گھر بنایا ہوتا تو آج اس بارش میں اپنے گھر کے اندر آرام سے بیٹھے ہوتے۔ ہاں تم لوگ ٹھیک بول رہے ہو، لیکن اگر ہم نے گھر بنایا تو کیا ہم اپنے آباء و اجداد کی جو نصیحت ہے اس پہ عمل پیرا ہو سکیں گے کہ اپنا گھر نہیں بنانا؟ ارے سونو، تو کیا ہم ایسے ہی بارش میں بھیگتے رہیں گے؟ ارے نہیں نہیں، ہم کسی خالی غار کو ڈھونڈ کر اسی غار میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، ہمیں گھر بھی مل جائے گا اور گھر بنانے کی محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ سارے بندر گھر کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل سے باہر نکل آتے ہیں، ایک پہاڑ پر چلے جاتے ہیں۔ پہاڑ کے اوپر ایک غار تھا، اس غار میں ایک شیر رہا کرتا تھا۔ اس وقت شیر اپنی غار کے اندر موجود نہیں تھا، وہ شکار کرنے کے لیے کہیں گیا ہوا تھا۔ بندروں کا جھنڈ شیر کی غار کے پاس آ گیا۔ ایک بندر خوشی سے اچھل کر سونو بندر سے کہنے لگا، سونو سونو، یہ دیکھو، ہم نے یہ غار ڈھونڈ لیا ہے، تو اس غار کے اندر جا کے دیکھتے ہیں۔ ارے ہمیں یہ غار کو دیکھنا نہیں ہے، ہمیں اس کے اندر رہنا ہے۔ اس کے بعد سارے بندر غار کے اندر چلے گئے۔ غار کے اندر جانوروں کی ہڈیوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ایک بندر نے ہڈیوں کے ڈھیر کو دیکھ کے کہا، سونو بندر، لگتا ہے یہ کسی شیر کی یا بھیڑیے کی غار ہے جو کہ ابھی کہیں گیا ہوا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ارے ہم اس غار سے کیوں نکلیں گے بھائی؟ اس غار پہ تو اب ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، تو یہاں سے وہ نکلے گا جو یہاں رہتا تھا۔ سارے بندر سونو کی بات سن کے خوش ہو گئے اور پوری غار کے اندر اچھل کود کرنے لگے۔ ابھی غار کے اندر منہ میں اپنا ایک شکار دبائے شیر آ گیا۔ شیر کو دیکھ کے سارے بندر ڈر گئے اور ایک جگہ اکٹھا ہو گئے۔ شیر ان بندروں سے کہنے لگا، ارے بے وقوف بندرو، تم میرے غار میں کیا کر رہے ہو؟ چلو یہاں سے بھاگ جاؤ، میں شکار کر کے آیا ہوں اور بہت تھک گیا ہوں، اب آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ارے ہم کیوں بھاگے ادھر سے؟ تم بھاگو یہاں سے، اب اس غار میں ہم رہیں گے۔ ارے الو، غار میں پرانا پیڑ ہے، تم سب جاؤ اور اس پیڑ پہ رہو، اور بندر ہمیشہ پیڑ پہ رہا کرتے ہیں۔ ارے شیر سنگھ، بارش کے اس موسم میں ہم پیڑ پہ نہیں رہیں گے، کیوں نہیں اس پیڑ پہ جا کے رہ لیتے؟ بندر کی اس بے وقوف پانا بات سن کر شیر ہنس پڑا اور کہنے لگا،
हा हा हा, अरे बेवकूफ बंदर, वो शेर पेड़ पे रहता है क्या? चलो अब फौरन यहाँ से निकल जाओ। अरे तुम निकलो यहाँ से। शेर को बंदरों की फजूल बहस पे गुस्सा आ गया और वो बंदरों की तरफ देखते दहाड़ने लगा। सारे बंदर दहाड़ सुन के कांपने लगे, गार से बाहर भाग गए। फिर शेर ने आराम से वहां बैठ के अपना शिकार खाया और आराम करने के लिए वहीं लेट गया। गार के कुछ ही दूर वहाँ एक पुराना बरगद का दरख्त था। सारे बंदर पेड़ पर बैठ के आपस में सलाह मशवरा करने लगे। सोनू बंदर, भाई ये तो मुसलसल शेर की तातागिरी हुई जो उसने हमें गार से निकाल दिया। दूसरा बंदर बोला, सोनू, अगर हमें किसी जंगल में और दरख्त पे ही रहना होता तो हम अपने ही जंगल में रह लेते। यहाँ हम क्यों रह रहे हैं? फिर हम वापस चलते हैं। अरे तुम लोग परेशान क्यों होते हो? हम उसी गार में रहेंगे। कैसे रहेंगे हम, बताओ जरा? उसमें तो शेर रहता है, वो हमें वहाँ रहने भी नहीं देगा। अरे बेवकूफो, हम कई सारे हैं और शेर अकेला है, वो हमसे कभी भी नहीं जीत पाएगा। हम उसे खूब परेशान करेंगे, वो हमसे परेशान होके वहाँ गार से भाग जाएगा। फिर सब हम मिलकर उस गार में रहने लगेंगे। सारे बंदर खुश होकर उछल कूद करने लगे और सोनू की तारीफ करने लगे। वाह सोनू वाह, आपकी अक्लमंदी का भी कोई जवाब नहीं, बढ़िया तरकीब बताई है आपने। ये दिन भी गुजर गया और अगला दिन शुरू हो गया। फिर अपने गार से बाहर निकला और फिर नए शिकार के लिए वहां से चला गया। बंदरों का झुंड पेड़ पर बैठे हुए शेर की सारी हरकतें देख रहा था। देखो सुनो सब लोग, जब ये शिकार करके लौटेगा और फिर शेर का अपना शिकार खाएगा और उसके बाद वो सो जाएगा, गार के अंदर चले जाएंगे और शेर को खूब तंग करेंगे। फिर उसे तंग करके वापस भाग आएंगे। कुछ ही घंटे गुजर जाने के बाद शेर वापस शिकार करके लौट आता है, अपने गार के अंदर चला जाता है। पेड़ पे बैठे हुए बंदर शेर को वापस आता हुआ देख लेते हैं। शेर अपने शिकार का मांस खाकर वहां आराम करने लगता है। बंदरों का झुंड पेड़ पे से उतरकर गार के पास आता है। बगैर शोर किए दबे पांव गार के अंदर चला जाता है। गार में शेर आराम से सोया हुआ था। बंदर आकर शेर को परेशान करने लगे। शेर के ऊपर चढ़ के कूदने लगा तो कोई शेर के कानों को छेड़ने लगा, उसकी दुम को छेड़ने लगा, कोई शेर के पंजों को छेड़ने लगा। शेर अचानक से आंखें खोलता है और बंदरों को देखता है, फौरन ही अपनी आंखें बंद करके दोबारा सो जाता है। बंदर कुछ देर तक शेर को परेशान करते हैं लेकिन शेर कोई हरकत नहीं करता। बंदर वहां से चले जाते हैं, वापस अपने पेड़ पे आके बैठ जाते हैं। ये सिलसिला कई दिनों तक इसी तरह चलता रहता है। शेर जब आराम से सो जाता, बंदर चुपके से गार के अंदर घुस जाते और शेर को खूब परेशान करते, लेकिन शेर कोई भी हरकत नहीं करता और बंदर वापस आकर अपने पेड़ पे बैठ जाते। एक दिन सारे बंदर आपस में बातें करने लगे। अरे सोनू बंदर, ये कैसा बंदर है? इसको हम परेशान करते हैं लेकिन ये परेशान नहीं होता, उल्टा हम ही परेशान हो जाते हैं। हाँ दादा, लगता है हमारी ये तरकीब फेल हो गई है। अरे आप कोई दूसरी तरकीब सोचिए शेर को गार से भगाने के लिए। अरे अरे, मेरे दिमाग तो दही जमा दी इस शेर ने। नहीं, ये शेर परेशान क्यों नहीं हो रहा? चलो कोई बात नहीं, कोई और बेहतरीन सी तरकीब सोचता हूँ। फिर कुछ दिनों तक बंदर नई तरकीब सोचते हैं, इसीलिए वो शेर को परेशान करने नहीं जा पाते। शेर सोचने लगता है, पता नहीं क्या बात है, कुछ दिनों से वो बंदर मुझे परेशान करने नहीं आए। चलो चलकर उन्हीं से पूछ लेता हूँ। शेर गार से निकलकर बंदरों के पास आया और बंदरों से पूछने लगा, अरे बंदरों, तुम कुछ दिनों से मुझे परेशान करने नहीं आ रहे हो,
کیا بات ہے! ارے شیر جی، ہم آپ کو پریشان کرتے کرتے خود پریشان ہو کے رہ گئے ہیں، اسی لیے ہم آپ کو پریشان کرنے کی کوئی نئی ترکیب سوچ رہے ہیں۔ اے بے وقوفو، تم جس طرح مجھے پریشان کرتے تھے نا، میں پریشان ہونے کی بجائے اس طرح خوش ہوتا تھا۔ لوگ جس طرح میرے جسم کے اوپر اچھلتے تھے، میری ساری تھکان اتر جاتی تھی اور مجھے بہت سکون ملتا تھا۔ اچھا، تو اسی وجہ سے تم نے کسی بندر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا؟ ہاں، یہی بات ہے، ورنہ تم بندروں کی کیا مجال شیر کے نزدیک پھٹک بھی جاتے۔ سے میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ کیسی بات؟ جلدی سناؤ نا۔ اس غار میں رہتے ہوئے مجھے کئی سال ہو گئے ہیں، اس لیے میں اب اس غار سے جانا چاہتا ہوں۔ میں اس غار کو چھوڑ کے جنگل میں رہنے جا رہا ہوں۔ اگر تم لوگ چاہو تو اس غار میں رہ سکتے ہو۔ جھنڈ کا ایک سمجھدار بندر شیر سے کہنے لگا، شیر جی، ہم آپ کی بات پہ کیسے یقین کریں؟ کیا پتا مجھے ہمیں شکار بنانے کے لیے یہ آپ کی کوئی چال ہو۔ ارے نہیں نہیں، میں کوئی چال بازی نہیں کر رہا، میں بہت شریف ہوں۔ میں اگر تم لوگوں کو شکار بنانا چاہتا تو بہت پہلے ہی بنا چکا ہوتا۔ میں سچ میں یہ ہار چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور شیر سچ مچ وہاں سے جا کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ یہ سبھی بندر مل کر شیر کی غار کی اچھی طرح سے صفائی کرتے ہیں، کیونکہ اس نے وہاں بہت ہڈیاں کھائی ہوئی تھی اور گند مارا ہوا تھا۔ سب مل جل کر اس غار میں رہنے لگتے ہیں۔ بندروں کے جھنڈ کو اب گرمی، سردی اور برداشت اور بارش کے موسم کی کوئی فکر نہیں رہی تھی۔